ویلکم بیک. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے شامل ہیں امتیاز گل صاحب، جو کہ ایک ریناؤنڈ آتھر اور جرنلسٹ ہیں. ان کی نئی کتاب دا موسٹ ڈینجرس پلیس مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور اس سے پہلے یہ کتاب دا انہولی نیکسس پاک افغان ریلیشنز انڈر دا طالبان بھی لکھ چکے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب ہاشم بابر صاحب، جو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے باقر سجاد صاحب، جو ڈان اخبار کے فارن کورسپونڈنٹ ہیں. آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. امتیاز گل صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ کی کتاب دا انہولی نیکسس میں آپ نے اس کے فورورڈ میں لکھا ہے کہ امریکہ ٹرن دا گریٹ گیم انٹو اے وار اگینسٹ ٹیررزم. اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گریٹ گیم ابھی بھی جاری ہے ان دا نیم آف وار اگینسٹ ٹیرر؟ بالکل، کاروبار تو جاری ہے. اب ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے امریکہ کا. اسامہ بن لادن کی تلاش میں آئے تھے، لیکن آج جلال الدین حقانی کو تلاش کر رہے ہیں. ان کے خیال میں وہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو گول پوسٹ امریکہ نے مسلسل چینج کی ہیں. کبھی یہی جلال الدین حقانی، اسامہ بن لادن ان کے ایلائز تھے، انہیں کی مدد سے وہاں جنگ کا کاروبار اس کو فروغ دیا گیا. اور وہ جو نسل، ایک نئی نسل تھی جس کو جہاد کے نام کی دوا دی گئی، وہ واقعی پھر جہاد پہ یقین کرنے لگے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ کام کیے جو کہ آج امریکہ کے لیے ناپسندیدہ ہیں. لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک امریکی امپائر بلڈنگ یا نیشن بلڈنگ جو تھی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ایکسپینشن کریں اپنے ملٹری انڈسٹریل جو کمپلیکس ہے اس کی مدد سے. اب ڈک چینی کو دیکھ لیں، ہیلی برٹن، لوئی برجر، بہت ساری امریکن کمپنیز افغانستان عراق میں ان کو کارپوریشن. ہاشم بابر صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، بات کی امتیاز گل صاحب نے کہ جنگ کا کاروبار، کیا امریکہ نے جب بھی اس خطے میں جنگ کا کاروبار کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹر کو لگا دیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے افغان جہاد میں ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق اس سے پہلے آ گئے، اور جب افغانستان میں دوبارہ انہوں نے جنگ کا کاروبار کرنا تھا تو جنرل مشرف آ گئے. کیا اس میں آپ کو کچھ حقیقت لگتی ہے؟ مجھے حقیقت اس پہ ضرور لگتی ہے، اور یہ ایک امریکن کلچر کی، پولیٹیکل کلچر کی جو ہے ایک بہت ہی انہیرنٹ بنیادی کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ کسی خطے میں اگر کوئی ان کو اپنے مفادات کی بقا چاہیے یا کوئی حل چاہیے ہوتے ہیں مسائل کے، تو انہوں نے ہمیشہ شارٹ ٹرم پالیسیز اختیار کی. اور ان شارٹ ٹرم پالیسیز میں سر فہرست جو ان کی پریارٹیز ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ ملٹری، فوجی اس کارروائی سے یا عسکری کارروائی سے وہ چیزوں کا حل چاہتے تھے. یہی کام انہوں نے ویتنام میں کیا، یہی کام انہوں نے پہلے کوریا میں کیا، اور یہی کام انہوں نے افغانستان میں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکن، ابھی کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن پچھلے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، جب افغانستان میں رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا اور قبضہ کر لیا تھا، تو سب سے بڑی غلطی جو امریکہ نے کی وہ یہ کی کہ اس بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایک افغان نیشنل وار کہتے اور افغان کی اپنی قومی حیثیت کو اور قومی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی امداد کرتے، انہوں نے اس کو جہاد کا نام دیا. اور جہاد کا نام دے کر انہوں نے وہ یہ کہا کہ افغانستان ایک پیالہ تھا، اس پیالے سے وہ چیز جو ہے باہر نکل کے اتنی پھیل گئی کہ وہ آج اس کو قابو کر نہیں پا رہے ہیں. ہاشم بابر صاحب، اس میں ایک اور بات یہ بھی آتی کہ شاید جتنے منرل ریسورسز افغانستان کے پاس ہیں اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ایز اے ٹریڈ روٹ. کیا اس کے کنٹرول کے لیے پہلے سوویت یونین آیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ آیا اور پاکستان صرف استعمال ہوتا رہا ہے؟ میں اس بات کو اس طریقے سے کہوں گا کہ سینٹرل ایشیا، اور جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے بالکل اس کے دہانے پہ کھڑا ہے، ایک گیٹ ہے ٹورڈ سینٹرل ایشیا، اور افغانستان بھی اس میں شامل ہے، اس سینٹرل ایشین اس میں، جب کہ ساؤتھ ایشیا میں شامل ہے ٹیکنیکلی جیوگرافیکلی، لیکن اس کا سینٹرل ایشیا کا ایک حصہ ہی آپ سمجھ لیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ امریکہ جو ہے ان لوگوں پہ ایک کالونی کی حیثیت سے آ کر اپنے کاروبار کرنا چاہتا تھا جس طرح ہندوستان میں برٹش راج تھا، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ممالک کے مفادات کے لیے ٹریڈنگ، انویسٹمنٹس اس طرح کا چلے. یہ ایک ماڈرن سینچری ہے، 21st سینچری ہے. بالکل، آپ بھی اسی گریٹ گیم کی طرف ریفرنس دے رہے ہیں جو امتیاز گل صاحب نے بات کی. باقر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ 9/11 کے بعد حالات کافی بدل گئے. کیا پاک فوج نے اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ گیو اپ کیا کہ نہیں؟ سرٹنلی ابھی انہوں نے تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہے وہ تو کافی حد تک چینج کر لیا ہے. دے آر نو مور ٹاکنگ اباؤٹ کہ کمپلائنٹ اسٹیٹ. اب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ
انہیں ایک صرف پیسفل اور سٹیبل افغانستان اپنے بارڈرز پہ چاہیے، نہ کہ جس طرح کا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک افغانستان جو ان کا پپٹ ہو وہ ہو، لیکن اب وہ صرف ایک فرینڈلی اور سٹیبل افغانستان، ایک پیسفل اور سٹیبل افغانستان کی بات کرتے ہیں، تاکہ ان کا وہ جو ایک بارڈر جو ہے ویسٹرن بارڈر، وہ اس پہ ان کو اس طرح کی پریشانیاں نہ ہوں جس طرح کہ ایسٹرن بارڈر پہ ہیں۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کو اکثر لوگ میرے خیال میں مس کنسٹرو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے شاید فال بیک کے لیے ہے، لیکن میری جہاں تک پرسیپشن ہے کہ اپنے آپ ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں پہ ہاسٹائل ایک اینیمی نہ بیٹھا ہو، ان کا وہ خیال۔ امتیاز گل صاحب، آپ نے سنا کہ باقر کی پرسیپشن کے مطابق شاید اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ پاکستان کی فوج نے گیو اپ کر دیا ہے، لیکن جب پچھلے سال برسلز نیٹو ہیڈ کوارٹر میں گئے آپ کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی، تو انہوں نے شاید وہاں پہ یہ بھی کہا کہ انڈیا از نو مور ایکسیپٹیبل، اور جیسے باقر نے کہا کہ پیسفل اور سٹیبل افغانستان، اس میں کچھ کنڈیشنالٹیز بھی اٹیچڈ ہیں انڈیا کے حوالے سے؟ اس کی شرائط کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ ڈپلومیسی نہیں چلے۔ جب آپ کا نیبرہڈ، جس کے ہمسایہ ممالک آس پاس، اس میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے تو کوئی بھی ملک اس سے آنکھیں تو اپنی بند نہیں رکھ سکتا ہے۔ جہاں تک وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بار بار اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لوگ شاید بنیادی حقائق سے مکمل طور پہ آگاہ نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے اتنے عرصے سے افغانستان کا میں دورہ کرتا رہا، جس دن مولوی یونس خالد سے گلبدین حکمت یار ڈیورنڈ لائن بارڈر چمن سے یہ تورخم سے کراس کر کے چلے گئے تھے افغانستان 28 اپریل 1992، اس کے بعد سے انہوں نے ISI یا پاکستان آرمی کی بات سننا چھوڑ دی تھی۔ پاکستان نے طالبان کو بڑی منتیں کی کہ آپ بدھا کے جو مجسمے ہیں بامیان میں ان کو نہ تباہ کریں، انہوں نے تو ان کی بات نہیں سنی۔ بہت سارے ڈرگ ڈیلر تھے، مجھے یاد ہے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ان کو پکڑا، لیکن ملا عمر کے کہنے پہ ان کو چھوڑنا پڑ گیا کہ جی میرے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں۔ تو آئی تھنک کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی کانسٹنٹ نہیں ہوتی، وہ کوئی ایسا روبوٹ نہیں ہے کہ آپ نے پروگرام کر کے اپنے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تھیوری اس میں ڈال دی اور تمام وہ حالات سے بے خبر ہو کے روبوٹ اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے۔ جب جنرل ہیڈ کوارٹر پہ 10 اکتوبر 2009 کو حملہ ہوا اور وہاں 42 لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، تو ان میں وہی لوگ تھے جو کہ افغانستان کو اپنا قبلہ جانتے تھے، وہی لوگ تھے جو جلال الدین حقانی کو اپنا، صاحب جو افغانستان کو شاید اپنا قبلہ جانتے تھے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔